میرے اندر فروزاں حضور، میرے اندر فروزاں حضور، میرے اندر فروزاں حضور، میرے اندر فروزاں حضور، میرے اندر فروزاں حضور۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ بس وہی ٹاپک جس کو آج بھی کنٹینیو کر رہا ہوں، وہ ہے تحقیر، حقارت کی نظر سے کسی غیر کو دیکھنا یا حقارت بھرے الفاظ کا استعمال کرنا، یہ اسلام میں ممنوع ہے، منع ہے۔ اللہ تعالی وہی آیت اسی کا ایک حصہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفسوں پر عیب نہ لگاؤ۔ بڑی عجیب بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے نفسوں پر عیب نہ لگاؤ، خود اپنے نفسوں پر عیب نہ لگا لو، خود اپنے آپ کو عیب دار نہ بنا لو، اس سے بچو۔ پھر ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، برباد مت کر لو اپنے آپ کو، اس سے بچو کہ اپنے نفسوں کو عیب دار نہ بنا لو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی برباد نہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کا حکم فرما رہا ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو اس کے بارے میں انفسکم کا لفظ، اپنے نفسوں کو، انفسکم تمہارے نفسوں کو، اس لیے فرمایا ہے کہ مومن جو ہے ایک دوسرے کا بھائی ہے، تو مومن ایک ہی نفس کی طرح ہے، ایک مومن کا نفس الگ، دوسرے مومن کا نفس الگ، ایسا نہیں ہے، بلکہ مومن ایک ہی نفس کی طرح ہے۔ اگر وہ کسی کے ساتھ برائی کریں تو وہ گویا اپنے ساتھ کر رہے ہیں، وہ اگر کسی کے ساتھ برائی کرے گویا کیا ہو گیا، وہ اپنے ساتھ برائی کرنے والا ہو گیا۔ وہ کسی کو عیب دار بتایا تو وہ عیب تمہاری طرف لوٹ آئے گا۔ اگر وہ کسی سے بھلائی کریں تو وہ سمجھیں کہ گویا وہ اپنے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ یعنی اگر تم کسی کی برائی چاہو، تم کسی کو حقیر جانو، وہ اس کو نہیں، کیونکہ ایک ہی نفس کے ہیں، تو وہ خود کو برا بتا رہے ہیں۔ بھلائی کرو تو یہ جان لو کہ وہ خود کی بھلائی کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ حضرت سعدی المفتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، کیونکہ یہ بھی ایک سبب ہے، دوسرے پر عیب نہ لگاؤ کیونکہ یہ بھی ایک سبب ہے، یعنی کیونکہ تم نے جس پر عیب لگایا وہ بھی تمہارے عیب بیان کرنے لگے گا۔ تم کسی کو حقیر جانے، تم کسی کو حقارت کی باتیں کر دیے تو وہ خاموش نہیں رہے گا، وہ کیا کرے گا، وہ لوٹ کر تمہاری حقارت کرنے لگے گا، تمہارے عیب بیان کرنے لگے گا۔ تو اس طرح گویا کہ تم اپنے ہی عیب کے بیان کرنے والے بن جاؤ گے۔ کسی کے عیب کو بیان کرنا گویا وہ خود کے عیب کو
ظاہر کرنے کا سبب ہو گیا، وہ خود کے عیب کو ظاہر کرنے کا سبب ہو گیا، کیونکہ وہ بھی خاموش نہیں رہے گا، وہ اب تمہارے عیبوں کو ظاہر کرنے لگے گا۔ اب تمہارے عیب جو چھپے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تم پر جو کرم کیا ہے، ستار ہے، وہ ستار العیوب ہے، تمہارے عیبوں کو جو چھپائے رکھا ہے، تم نے خود اس کو عیاں کرنے والے ہو گئے۔ تم کسی کا عیب بیان کرو تو وہ بھی تمہیں پلٹ کر، سمجھ میں آیا؟ وہ عیب جو تم دوسروں پر لگاتے ہو وہ تیری طرف لوٹ آئے گا۔ وہ عیب جو تم دوسروں کو لگاتے ہو وہ کیا ہوگا؟ تیری طرف لوٹ آئے گا۔ اب وہ عیب خاموش رہے گا، وہ تمہارے عیبوں کو بیان کرنے لگے گا۔ بات سمجھ میں؟ وہ کیا ہوگا؟ تمہارے عیبوں کو بیان کرنے لگے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی کسی کو لعنتی کہے یا کافر یا مشرک تو وہ اس کا مستحق نہ ہو تو وہ لعنت اور کفر اور شرک خائل کے سر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ بہت بڑی پوائنٹ ہے۔ آج یہ دور بہت چل رہا ہے، ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کا لقب دے دیتے ہیں، القاب پکار دیتے ہیں، یہ مشرک ہے، فلاں کافر ہے، وہ جماعت مشرک ہے، وہ جماعت کافر ہے، وہ منافق ہے، جو بھی دل میں آتا، وہ لعنتی ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر، وہ لعنتی ہے۔ یاد رکھو مسئلہ ہے، اگر تم جس پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہو، تم جس پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہو، تم جسے مشرک کہتے ہو، تم جسے کافر کہتے ہو، اگر وہ مشرک نہ ہو، وہ مستحق نہ ہو شرک کا، وہ کفر کا مستحق نہ ہو، وہ لعنت کا مستحق نہ ہو، تو یاد رکھو وہ جو کچھ بھی تم نے کہا وہ لوٹ کر تمہارے اوپر آ جائے گا۔ وہ مشرک نہیں رہے گا، بلکہ کون مشرک ہو جائے گا؟ بولنے والا مشرک ہو جائے گا۔ اگر مشرک ہے، آپ اسے اگر مشرک کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے، اگر مشرک نہ ہو تو اب ہوگا کیا؟ پلٹ جائے گا۔ یعنی جو مشرک نہ ہے، نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، مسلمان کو مشرک کہنے والا حقیقت میں کون ہوتا ہے؟ وہ مشرک ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آیا؟ مسلمان کو مشرک کہنے والا مشرک ہی مسلمان کو مشرک کہے گا۔ بات سمجھ میں؟ مومن کو اگر کوئی مشرک کہہ رہا ہے تو وہ کون ہوگا؟ وہ مشرک ہی ہوگا۔ تو اگر تم جس کو مشرک کہتے ہو یا کافر کہتے ہو یا لعنتی کہتے ہو، اگر وہ لعنتی نہ ہو، مشرک نہ ہو، مومن ہو، کافر نہ ہو، مومن ہو، تو کیا ہوگا؟ کہنے والا مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، لعنتی ہو جائے گا۔ بچنا چاہیے۔ حضرت خدیج رضی اللہ عنہ بن یمان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں مجھے جن امور کا خدشہ ہے، تمہارے بارے میں مجھے جن امور کا خدشہ ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ ایسا آدمی، یعنی عالم، ایسا آدمی جو عالم ہوگا، جو قرآن بہت پڑھے گا، حتیٰ کہ وہ قرآن کی رونق سے پورے طور پر سیراب ہوگا، قرآن کی رونق سے پورے طور پر وہ سیراب ہوگا، اس کا اوڑھنا بچھونا بھی اسلام ہوگا، اس کا اوڑھنا بچھونا بھی کیا ہوگا؟ اسلام ہوگا۔
ایسے کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں مجھے خدشہ ہے کہ ایسے آدمی کے اوپر کیا ہو سکتا ہے، بچو۔ اللہ تعالیٰ اسے کسی ایسے عیب میں یعنی زعم میں، غرور، تکبر میں مبتلا کر دے گا کہ قرآنی اثرات اس سے جدا ہو جائیں گے۔ پھر وہ شخص قرآن کو پس پشت ڈال کر اپنے قرب و جوار کے مسلمانوں کو مشرک قرار دے گا۔ تکبر آ گیا، قرآن پر عمل کرنے والا اور اس کا اوڑھنا بچھونا اسلام، اور وہ اللہ تعالیٰ اگر اسے کسی عیب میں مبتلا کر دے گا۔ کون سے عیب میں؟ زعم میں یا زعم میں۔ زعم بولتے گمان، زعم بولتے تکبر، غرور۔ ایسے میں مبتلا اگر اسے کر دے گا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اب وہ قرآن کو پس پشت چھوڑ دے گا اور اپنے قرب و جوار، اپنے ساتھ رہنے والوں کو مشرک کہنے لگے گا اور ان کو قتل کے در پہ ہوگا، یعنی ان کا قتل کرنا جائز قرار دے گا۔ آج چل رہا ہے، آج ایک گروپ اسی طرح کر رہی ہے۔ آپ پہچان لو کون سی گروپ ہے؟ القرآن کہہ کر ان کا اوڑھنا بچھونا اسلام ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ مسلمانوں کو مشرک کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو بچائے۔ اور ان کے قتل کو جائز قرار دیے ہیں، فتوے نکال دیے ہیں کہ وہ مشرک ہے، ان کا قتل جائز ہے۔ خالی قرار دیے نہیں، قتل کر رہے ہیں۔ مسلمان کو مسلمان قتل کر رہا ہے، مومن کو مومن قتل کر رہا ہے۔ وہ کون مومن ہے؟ وہ ایسے مومن ہیں جن میں تکبر پیدا ہو جائے، حالانکہ عمل بڑا پاک ہے، قرآن کا ہے، قرآن کی رونق مل چکی ہے اسے، بات سمجھ میں آیا؟ مگر اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا۔ ایسے عالم کے اندر تکبر پیدا ہو گیا تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے قریب رہنے والوں کو مشرک کہنے لگتا ہے اور ان کے قتل کے در پہ رہتا۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں سے فی الواقع مشرک کون ہوگا؟ کیا یہ وہ جو عالم دوسروں کو مشرک کہتے پھر رہا ہے تکبر کی وجہ سے، وہ مشرک ہوگا، یا وہ جسے مشرک کہہ رہا ہے وہ مشرک ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے کو مشرک کہنے والا خود مشرک ہوگا۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ جو دوسروں کو مشرک کہتے پھر رہا ہے وہ اصل میں خود مشرک ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یاد رکھو لفظ مشرک کہنا مومن کو یہ بھی حقارت کے دائرے میں آتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ یہ بھی کس میں آتا ہے؟ حقارت کے دائرے میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالی بچائے، دعائیں کرتے رہو کہ پروردگار ہمیں ہر آن ہر لمحہ بچائے رکھ۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے حقارت
کا جڑ کہاں ہے؟ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو حقیر جانتا ہے، اس کی حقارت کرتا ہے، غربت کی وجہ سے یا کسی عیب کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، اگر کوئی شخص کسی کو نیچا دکھاتا ہے تو اس کا جڑ کیا ہے؟ پہلے اس جڑ کو اکھاڑ پھینکنا ہے۔ یہ جڑ ہے دو چیز، ایک ہے عجب، دوسرا ہے تکبر۔ عجب خود کو بھی بہتر جاننا، تکبر کیا ہے؟ خود ہی کو بہتر جاننا۔ سبحان اللہ، یہ تکبر ہے۔ عجب کیا ہے؟ خود کو بھی بہتر جاننا۔ بات سمجھ میں؟ تکبر کیا ہے؟ خود ہی کو سب سے بہتر جاننا۔ یہی ہے ابلیس کی خصلت، شیطان کی خصلت، اور یہ نفس امارہ کی خصلت۔ بات سمجھ میں؟ نفس امارہ کی خصلت تو سب میں ہے، یہ نفس امارہ سب میں ہے، بلکہ شیطان کو بھی برباد کرنے والا بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ اس کا نفس تھا جو اس کو برباد کر دیا، اس کا نفس امارہ تھا۔ تو یاد رکھو، مومن کی شان نہیں، انبیاء کی شان نہیں ہوتی۔ کیا تکبر نہ انبیاء کی شان ہوتی ہے، عجب نہ انبیاء کی شان ہوتی ہے، عجب و تکبر نہ اولیاء کی شان ہوتی ہے، نہ نیکوکار صالحین کی شان ہوتی ہے، بلکہ عجب اور تکبر کس کی شان ہوتی ہے؟ کس کی خصلت ہوتی ہے؟ شیطان کی خصلت ہوتی ہے۔ تکبر اصل شان ہے رب کریم کی، سبحان اللہ، رب تعالی کی خاص صفت ہے متکبر، عبدیت کی صفت نہیں ہے وہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ عبدیت کی نہیں ہے۔ عبد تو کون ہے؟ فقیر ہے۔ فقیر بولے تو رجوع الی اللہ ہونا۔ تو ہر نعمت جو بھی ہم کو ملتی ہے، اس نعمت کو اگر نسبت خود کی طرف لے لیں تو عجب اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ ان نعمتوں کو اگر رب کی طرف نسبت کر دیں تو عجب اور تکبر سے بچ جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ سبحان اللہ۔ جو شخص عجب اور تکبر سے بچ جاتا ہے وہ کسی کی نگاہ سے دیکھنے سے بچ جاتا ہے، حقارت آمیز الفاظ استعمال کرنے سے بچ جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے کہ جو کچھ بھی کمال مجھ سے ظاہر ہو رہا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، اللہ تعالی کی صفت کمالیہ ہے، جو مجھ جیسے پر اللہ کا کرم ہے کہ مجھ جیسے کو اللہ چنا ہے کہ اس کے سے ظاہر کریں، وہ میرا اپنا نہیں، ظاہر مجھ سے ہوتے ہوئے بھی میں اس سے متصف نہیں ہوں۔ یہ جاننے والا یہی بچ سکتا ہے تکبر اور میں۔ جو عجب اور تکبر سے بچ جاتا ہے وہ حقارت کرنے سے بچ جاتا ہے۔ اور یاد رکھو،
تکبر اللہ تعالیٰ کو کبھی پسند نہیں. وہ تو فرماتا ہے یہ میری اپنی اصل شان ہے. تیرا کچھ بھی نہیں ہے اور تو تکبر کر رہا ہے. تو اگر کوئی اعمال کی وجہ سے کسی غیر کو حقیر جان رہا ہے تو یاد رکھو یہ بھی ایک تکبر ہے. تکبر ہے. کیا تکبر ہے؟ اس نے اس عمل کو اپنے سے نسبت لے لیا, خود سے نسبت دے دیا, میں نے کیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہی حالت اصل میں شیطان کی. ابلیس نے جب عمل کرنے لگا اور اسے اللہ تعالی کی طرف سے انعامات ملتے گئے تو وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ میرے عمل کی وجہ سے ہے. کیا سمجھ گیا وہ؟ یہ میرے عمل کی وجہ سے ہے. بات سمجھ میں؟ یہ میرے عمل کی وجہ سے ہے, یہ میری سوچ ہے, یہ میرا فہم ہے, یہ میرا علم ہے. نسبت اس نے خود کو لگا لیا. ہر اچھائی پر عروج پانے لگا تو بھی نسبتیں لگاتا رہا. میرے یہ کام کے کرنے کی وجہ سے, میرے یہ کام کے کرنے کی وجہ سے میں اب اس مرتبے پر پہنچا ہوں تو میرے اس کام کے کرنے کی وجہ سے, میں جب اس مرتبے پر پہنچا ہوں میرے اس سوچ کی وجہ سے. جہاں یہ میرے وجہ سے خود کی طرف جب تک نسبت لگتے رہے گی تکبر بڑھتا گیا. اللہ تعالیٰ بھی ڈھیل دینے والا, ڈھیل دیتا گیا. بات سمجھ میں؟ ڈھیل دیتا گیا. اب اس کو ختم کرنے کے لیے, اس تکبر کو برباد کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. تو آدم علیہ السلام میں کیا خصلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا؟ آدم وہی ہے جو اللہ کی طرف ہر نعمت کو, ہر کمال کو اللہ کی طرف نسبت دینے والا, کیونکہ دو ضد ہیں یہ, آدم شیطان. شیطان کے اس تکبر کو توڑنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے کون؟ حضرت آدم آئے. تو معلوم ہوا آدمی کی شان یہ ہے کہ وہ ہر آن ہر لمحہ اپنے آپ کو عاجز جانے اور ہر کمال کو اللہ کی ہے وہ تو اللہ کی طرف نسبت دے. حق یہی ہے, سچائی یہی ہے. یہاں کیا ہو گیا؟ جھوٹ. کیونکہ اسے ملتا سب کچھ اللہ کی طرف سے, وہ نسبت خود کی طرف دینے لگا. آدم علیہ السلام کا مقام کیا, ان کا مرتبہ کیا, ان کا رتبہ کیا, ان کا خاصہ کیا؟ حق کو پیش کرنا. حق کیا ہے؟ سچ. سچ کیا ہے؟ جو کچھ بھی انعامات مل رہے ہیں وہ انعامات کو جس کے طرف سے ہے اس کے طرف جاننا اور خود کی حقیقت کو چھپانا نہیں. حقیقت جو عجز ہے, جو عدمیت ہے, اس کو ظاہر کرتے رہنا. بات سمجھ میں؟ سبحان اللہ. بات سمجھ میں؟ تو یہ ہے. تو اس ایسے تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ نے سجدے کا حکم فرمایا. خدا کی طرف سجدہ نہیں, بندے کی طرف سجدے کا حکم فرمایا. یعنی یہ جو تکبر ٹوٹنا ہے تو وہ کب ٹوٹے گا؟ جب ایک بندہ
دوسرے بندے کے آگے اپنے آپ کو عاجز جانے گا، تکبر ٹوٹتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تکبر کا توڑ کیا ہے؟ یہی توڑ ہے تکبر کا توڑ، اللہ کے آگے عاجز۔ وہ تو ہر بندہ مانتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے عاجز ہوں، عمل نہیں ہے، مان رہا ہے، عمل نہیں ہے، حقیقت سے وہ ہر چیز کو اپنا جان رہا ہے، کیونکہ اللہ کا نظام بھی ایسا ہی ہے، اس کی سنت بھی یہی ہے کہ ایک عبدیت کے ذریعے سے دوسرے عبد کو نوازتا ہے۔ یہ اس کی سنت ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ ایک تمہارا فعل، تمہارا عمل بھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اور تیرا عمل بھی میرا بندہ ہے، میں تیرے عمل کا بھی خالق ہوں، میں تیرے عمل کا بھی خالق ہوں۔ تو مطلب یہ نکلا سب کچھ کا وہ خالق ہے، میری خالق ہے۔ بات سمجھ میں آیا؟ میرے عقل کا بھی وہ خالق ہے، میرے فہم کا بھی وہ خالق ہے، میرے قوتوں کا بھی وہ خالق ہے، میرے عمل کا بھی وہ خالق ہے۔ اب کچھ بھی ہمارا نہیں رہا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالی کا نظام یہ بتا دیا گیا، یہی ہے اصل میں آزمائش۔ آزمائش کیا ہے؟ یہی ہے آزمائش۔ یہ آزمائش کیا ہے؟ کہ ایک بندے کو کی وجہ سے دوسرے بندے کو کی مدد کرنا، اور ایک بندے کے طرف سے دوسرے بندے کے درجات کو بلند کرنا۔ بات سمجھ میں؟ یعنی اپنے ہمارے عمل کے ذریعے سے ہماری ترقی ہوتی ہے نا؟ ہمارے فہم کے وجہ سے ہماری ترقی ہوتی ہے، ہمارے نالج کی وجہ سے ہماری ترقی ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو دکھتا کیسا؟ ہماری ترقی ہمارے وجہ سے ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے یہی بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش یہی ہے، یہی آزمانے کے لیے دنیا قائم کی ہے۔ یہ کس کو آزما رہا ہے؟ دو جنے کو، جن اور انسان، انس و جن کو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہاں آزمائش یہ دونوں کو ہے، یہ دونوں کو آزمائش ہے۔ اب جو کامیاب ہوگا سو کامیاب ہوگا، جو گر جائے گا سو گر جائے گا۔ کیا ہے؟ یہاں ایسا نظام، اللہ تعالیٰ کی ایسی سنت ہے کہ ہمارے درجے جب بلند ہوتے ہیں تو نظر ایسا آ رہا ہے کہ وہ ہماری کوشش و کاوش کی وجہ سے، ہماری صحیح علم جو ہم نے کوشش و کاوش کی وجہ سے حاصل کیا اور اس پر ہم نے عمل کیا تو ہم کو یہ رتبہ ملا۔ بات سمجھ میں آتی؟ یہ رتبہ ہم کو ملا، ہماری اپنی کوشش اور کاوشوں کی وجہ سے ہم کو یہ رتبہ ملا۔ بات سمجھ میں آتی؟ ہمارے مال کی وجہ سے ہم نے اور مالدار ہوئے اور دولت مند ہوئے، دولت کی وجہ سے دولت مند ہوئے، ہے نا؟ اور ہمارے کام کی وجہ سے ہم ترقی پائے، ہے نا؟ پروفیسر جتنے بھی ہیں یہ اپنی عقل دوڑاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ ترقی پاتے ہیں۔ تو اس عالم میں، اس دنیا میں
کسی کی بھی ترقی کی طرف نظر کریں تو وہاں وہ خود نظر آئے گا، اس کی ترقی کے لیے وہ خود نظر آئے گا. میری وجہ سے وہ خود نظر آئے گا. اپنی اولاد کی ترقی کے لیے بھی وہ خود نظر آئے گا کہ میں نے پہلے پوری بیس بنا دی، اب اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے تو اصل میں ہوں. میں نے دولت پہلے جمع کر دی، جمع پونجی کیپٹل، تو جہاں بھی نظر کرو کسی کا بھی ڈیولپمنٹ یا تو خود نظر آئے گا یا خود کے آبا و اجداد نظر آئیں گے. اور آبا و اجداد بھی اسے نظر نہیں آتے. وہ کیا کہتا، وہ تو جمع پونجی دیے، اسے میں اتنا کیا، مجھے دینے والے نے، میرے باپ نے مجھے کیا دیا، ایک گھر کا مالک بنا کے چلا گیا. میں اپنے عقل سے، اپنی کوشش سے، اپنی قوتوں کی وجہ سے میں نے 10 گھر کا مالک بن گیا. تو جہاں بھی ترقی، وہ ترقی میں خود نظر آئے گا. بات سمجھ میں؟ انجینئر وہ بولے گا میری وجہ سے، میں نے بہت کوشش کی بھائی. آپ جا کر ذرا ان کی ہسٹری بیان کرنے کے لیے پوچھیں، اب وہ بتائیں گے ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسے حالت میں بھی میں پڑھتا رہا، جھگڑتا رہا، حالت ایسی ہوئی تو بھی میں رات میں کرنٹ نہیں تو بھی میں یہاں کو چراغاں جلا لے کے بیٹھا رہا، اسٹریٹ لائٹ میں جا کے بیٹھ گیا. بڑی ہسٹری. بات سمجھ میں؟ دوسرے مذہب اس کو مانیں گے، مذہب اسلام نہیں مانتا. مذہب اسلام بولتا کہ میاں تجھ سے نہیں، وہ تیرے رب سے. اب جو یہ حقیقت سے واقف ہو گیا کہ مجھ سے نہیں میرے رب سے، تکبر اور عجب اس کے گر گئی، بھاگ گئی، دوڑ گئی، ختم ہو گئی. اب شیطان خود سے جان رہا تھا، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے رتبے ملتے گئے وہ خود سے جان رہا تھا. اس لیے اس میں کیا پلنے لگی؟ تکبر پلنے لگی، عجب پلنے لگا. وہ تکبر اور عجب کی وجہ سے سب کو حقیر جان رہا تھا. خالی ایک حضرت آدم کو حقیر نہیں جانا وہ، بلکہ وہ معلم فرشتہ ہوا نا. اب وہ فرشتوں کو کیا جان رہا ہے؟ معلم فرشتہ ہوا، وہ فرشتوں کو اب کیا جانتا ہے؟ حقیر. بات سمجھ میں آئی؟ حقارت اظہار کر دی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف، تحقیرانہ فعل ظاہر کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف. جب وہ ابھی تخلیق کے عمل میں ہے، اسی وقت میں اس نے جا کے کہہ دیا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. اس وجہ سے میں اس سے بہتر ہوں. سبب مسبب کی طرف اس کی نظر نہیں، آگ اور مٹی کی طرف نظر ہے. حالانکہ کہہ رہا ہے تو نے، کیا کہہ رہا ہے؟ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا. بول کر کیا فرمانے کے لیے بول رہا ہے؟ میں اس سے بہتر ہوں. اس لیے، کس لیے کہ میں آگ سے ہوں. تو پیدا کرنے والے کی طرف اس کی نظر نہیں ہے، سبحان اللہ، سبب کی طرف نظر ہے. سبب نہیں، نسب کی نسب سبب کچھ بھی نہیں.
اللہ ہمیں بڑے وہ فلاں کے فلاں کے فلاں کے فلاں کے فلاں تھے، تمہیں کیا بولتے بہت سنے کون معلوم ہمیں، کون وہ فلاں سلطان ہیں کہ ہمیں فرزند ان کی آل سے آتے، وہ تھے سلطان، تمہیں کیا؟ بات سمجھ میں تھے وہ سلطان، صحیح بات ہے، تم کیا؟ تمہاری حقیقت کیا؟ تمہارے دل میں کیا ہے؟ تمہارا ایمان کتنا ہے؟ تمہاری نیتیں کیسی ہیں؟ بات سمجھ میں؟ تو اس کا توڑ جھک جانا، اللہ تعالیٰ نے تو اس کا توڑ سجدہ رکھا، اس تکبر کا توڑ سجدہ، اس عجب کا توڑ سجدہ۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کے پاس یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی تکبر نہ آ جائے، اس لیے اپنے بزرگوں کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، ختم بوسی کرو۔ تو کسی کی طرف حقارت کی نظر سے گر دیکھیں گے، اس سے بچنا ہے تو ہمارے اندر سے کیا نکالنا ہے؟ تکبر کو نکالنا ہے، عجب کو نکالنا ہے۔ یہ عجب اور تکبر پیدا کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے کہ ہر فعل کو ہم اپنے طرف نسبت دے دیتے ہیں، اصل تو ہر فعل کو مولا کی طرف نسبت دینا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں فاعل حقیقی اللہ ہے، لا فاعل الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ بات سمجھ میں؟ تو اس کا جڑ جو ہے وہ ہے تکبر۔ اب اس کی وجہ سے جو کچھ بھی تم کرو گے وہ تمہاری طرف لوٹے گا، وہ کدھر آئے گا؟ پلٹ کے تمہاری طرف آئے گا، وہ جانے والا نہیں کہیں۔ تم اگر کسی کے عیب بیان کرنے لگے، اب وہ بھی تمہارے عیب بیان کرنے لگے گا، کیونکہ یاد رکھو کوئی انسان سوائے انبیاء و اولیاء سب عیب میں ہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ انبیاء وہ تو معصوم ہیں، کوئی عیب نہیں، اولیاء وہ تو محفوظ ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے سوا جو کوئی بھی ہے وہ کیا ہے؟ عیب میں مبتلا ہے۔ تو اگر تم کسی کے عیب کو ظاہر کرو گے وہ تمہارے عیب کو ظاہر کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ اپنے ماں باپ کو گالی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ماں باپ کو گالی کون گالی دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو گویا اس نے اپنے ماں باپ کو خود گالی دی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، صحیحین کی حدیث۔ یعنی وہ پلٹ کے آئے گا، تم اگر کسی کے ماں باپ کو گالی دیں گے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو کیا ہوا؟ تم خود اپنے ماں باپ کو گالی دینے والے بن گئے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، تو استغفار کے سوا بچنے والے نہیں۔ ہمیں تو اپنے ماں باپ کو دیے نہیں نا، کسی غیر کے ماں باپ کو تو دیے ہی نا، وہ پلٹا کے دے دیا نا، وہ خود تم اپنے والدین کو گالی دینے کے برابر ہو گیا۔ اس سے بچنا ہے۔ کیا سب سے پہلے مصیبت آتی سو کہاں؟ گھروں میں اپنے بیوی کی بے حد ضرورت ہے، وہ
मगर इन्हों अपने आप को मर्द, ये तकब्बुर। ना तुम पालने वाले, अल्लाह तो फरमाता है तुझे, तेरे अहलो अय्याल को, तेरे वालिदैन को, सबको मैं पाले बोल के खत्म कर रहा है, मगर नहीं, इन्हें इसमें खड़ा है मैं बड़ा, अब मेरे इन्हों अंडर। अब हजरत वाला क्या करते हैं, हर चीज उसके वालिदैन के ऊपर थूकने लगते, गाली देते। वो सामने न दी, डर के, तुम्हारे हाथों से डर के या तुम्हारे जबान से डर के, मगर यहां से तो नहीं देगी ना। फसाद तो यही शुरू होता है। तुम अपने घर को खुद बर्बाद करते हो, उसके माँ बाप खुद नमाई गाली दे, तुम बोल के देते। अब क्या होता, वो पलट के लौट के दुश्मनी पैदा हो जाती, वो तुम्हारे वालिदैन से दुश्मनी करने लगती। अब जब उसका वक्त आया, वो खुल के सामने आ जाती है ना। एक वक्त सास का तो एक वक्त बहू का, जब वो वक्त आया तो वो बिल्कुल, जब तुम उनके वालिदैन की तरफ इशारा कर रहे हो तो ये जान लो कि तुमने अपने वालिदैन की तरफ को बर्बाद कर दिया। उसी तरह किसी दोस्त या किसी दुश्मन या किसी नौकर या किसी शागिर्द, तुम्हें हक नहीं है कि उनके वालिदैन तक तुमको पहुंचा। बात समझ में? कहते इनके बाबा मामूली आदमी नहीं भाई, इनके बाबा बड़े चोर गुजरे, सो वो पलटा के तुमको दे देगा। इसीलिए सरकार ने फरमाया कि बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है कि अपने वालिदैन को, तो अपने वालिदैन को कौन देगा या रसूल अल्लाह? खुद के दूसरे के वालिदैन को जो देता है वो खुद के वालिदैन को दे रहा है। इससे अच्छा समझाने वाले नबी कौन? और उनके जेरे साया अगर हमको जिंदगी मिली है तो कितनी खुशकिस्मती। हमने असल में रसूल को देखा नहीं, पहचाना नहीं, जाना नहीं, सिर्फ नाम से वाकिफ हैं बस। सरकार के क्या क्या, सरकार ने क्या क्या कहा है हमने नहीं जाना। कभी अहादीसों की तरफ हमने रुजू नहीं हुआ, कभी हमने अपने बुजुर्गों के अफ़आल से सबक हासिल लेना छोड़ दिया, बल्कि हमने अपने बुजुर्गों को मुशरिक व काफिर कहने वाले बन गए। नाम तो बहुत अच्छा रख लिया कि अहले हदीस, मगर हर हदीस को जब ज़ईफ की तरफ में डाल देंगे फिर अमल किस पर करेंगे आप? जो भी हदीस पेश करो, इनकार करने का इनका एक तरीका, हदीस को इनकार करने का एक तरीका, क्योंकि हदीस को इनकार नहीं किया जा सकता। अब इनका एक तरीका क्या, उसको लेके जाके ज़ौफ का एक डब्बा उसमें डाला होता है, ज़ईफ, अब खत्म, अब उस पर अमल छोड़ दिया। अरे बेवकूफ। अब उनकी तरफ तो हमको जाना नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात, इनका तो बड़ा अजीब मामला है कि ये तो शायद खाली नारे मारते रहते हैं, क्योंकि इनके पास एक दूसरे को बुराई करने के सिवा है नहीं। एक आलिम दूसरे आलिम को हकीर निगाह से देखता है, हिकारत करता, फिरके बंदियां हो रही, एक ही सिलसिले कायम होना, एक ही सिलसिला पूछ, मगर हर पीर का एक जो एक सिलसिला होकर
کیا ہو گیا یہ اصل میں ایک فرقہ بندی ہو گئی. انہوں فلان کے ان کو ان سے نہیں ہوتا, ان کو نہیں ہوتا, سب چشتیہ سب قادریہ, وہ پورے چشتیہ قادریہ سب مل کے کہاں جاتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دربار کو جا کے کھڑتے, سبحان اللہ, ان کے قدموں میں جا کے گرتے. وہ ہے بابوہا علی باب انا مدینۃ وہاں سے نکل کے شہر میں داخل ہوتے. نہیں اب وہ سب نہیں, انہوں نقش بندی. تمہیں کیا, ہمیں چشتی, پھر چشتی میں کیا صابری نظامی. بالکل صحیح ہے, بالکل کہاں ہے, اپنے بزرگوں کا نام لینا بڑی بزرگی ہے, بڑی بزرگ بات. ڈیوائیڈ ہونے کے لیے نہیں, ملنے کے لیے, مل کر رہنے کے لیے, ڈیوائیڈ ہونے کے لیے نہیں. وہ بزرگ خادری بزرگ, اس لیے ان کے پاس وہ چیز منع ہے. حضرت خادری بزرگ ہو گئے تو کیا, وہ فلاں بزرگ ہے, بزرگ میں کیا بولوں, اللہ رحم فرمائے. تو وہ تو چھوڑو, جو لوگ پٹری سے اتر گئے ہیں, پٹری پر جو قائم ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. یہ فلان کے, وہ فلان کے, وہ فلان کے, یہ ان کے, یہ ان کے, کیا ہے, کون کن کے. خود کا بیٹا بھی اس کا نہیں ہوتا. خبر میں آتا کیا نہیں آتا. قیامت میں سر کا درد بن جائے گا. قیامت میں بیٹا ہو سکتا ہے سر کا درد بن جائے. وہ اگر برا کام کر لیا, نیکوکار نہیں رہا, اب کیا ہوگا, سر کا درد بن جائے گا. وہ تو تمہارے ہائی جو مجھے دیتا لگی میں, تمہارا بیٹا اتنا دیتا, تو بھاگیں گے تم. باقی آئے نا حشر کا کیا ہو, آپ کس کے انہوں میرے, انہوں تمہارے, انہوں میرے, یہ میرے تیرے گیرے سو ٹھکر کوئی کو نہیں. اسو تکبر کو ہوا دیتی ہے. ان سے کیا ہوتا, میں کرنے کی وجہ سے یہ نظام قائم ہے. کہا رے یاراں, برباد ہو گیا تو. اس مسلک میں داخل ہوا ہے جہاں میں بولنا گناہ کبیرہ ہے, وہاں آگے تو میں بول رہا ہے میری وجہ سے, میری وجہ سے نہیں, کسی کی وجہ سے نہیں. اللہ تعالی جسے چاہتا ہے انعامات سے نوازتا ہے, کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا. چل رہا, شیطان بھی بہت دنوں تک اچھا رہا, بڑھتا رہا, ڈھیل ملتی رہی. فرعون کو کتنی نہیں ڈھیل ملی, نمرود کو کتنی نہیں ڈھیل ملی. بات سمجھ میں؟ تو کسی بھی وجہ سے کسی فعل کو اپنی طرف نہ لے لو. میری وجہ سے یہ گھر پل رہا ہے, نہیں, تیری وجہ سے نہیں, وہ گھر کی وجہ سے تو پل رہا ہے. میری وجہ سے, تیری وجہ سے نہیں. ہمیں اتنا کر کو ہم نہ کیا ملا, کئی کو ملنا, تو کب کریا تو ملے گا, کریا نہیں نا, تو کریا تو بے شک ملے گا. تو کیا ہی نہیں نا, تجھے کیوں ملے گا. احسان فراموش ہو گئے, کون بھی احسان فراموش ہوا ہی نہیں. ہوا تو اللہ کا چھوٹا سا, دوسرے کس کا بھی ہوا نہیں, کیونکہ کسی نے احسان کیا ہی نہیں کسی پہ. سبحان اللہ, کسی نے کیا نہیں. بات سمجھ میں؟ نہ شوہر بیوی پہ کیا ہے, نہ بیوی شوہر پہ کی ہے, نہ بچے پہ کیا ہے, نہ ماں باپ پہ, کسی نے کسی پہ احسان نہیں کیا. سمجھ میں؟ بدلہ بھی اگر مل رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت ہے, بدلہ نہیں ہے وہ. بدلہ ہی نہیں ہے. بدلہ کئی کو بدلہ, ہر آن ہر لمحہ وہی دینے والا, وہی دے رہا ہے. بدلہ کیا,
کسی چیز کو اپنی طرف تمہیں نسبت کر لیں گے تو آپ بدلے کی بزنس کرتے ہیں نا، وہ اب پروفٹ اور لاس کا تمہیں انتظار کرتے ہیں. کیا ہے کام بزنس کرے نہیں نا، کرے تو نا، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے نا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس طرح اگر علم جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عطا کر رہے ہیں، یہ صحیح علم اگر ہمارے اندر پہنچ گیا تو یاد رکھو کامیاب ہو جائیں گے. نوازے گا مولا، یہی ہے شکر. شکر کیا ہے؟ شکر کا پہلو کیا ہے؟ انعام ملے، اس انعام کو اس کی طرف رجوع کر دے. حضرت کیا سمجھ گئے؟ شکر الحمدللہ بولے تو بہت بڑی بات، ہمیں شکر ادا کر دے. جاگو ایک دو نماز پڑھ لیے تو شکر ادا کر دے. نہیں رے بابا، وہ شکر کی قرب میں نہیں آتا. نماز روزے زکات وہ عبادت، وہ حق تیرا ادا کرنا. سو شکر کروں کو آگے سمجھ جا رہی. شکر کی قرب، شکر کیا ہے؟ شکر کی حقیقت کیا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی شکر کرو، تم میرا شکر ادا کرو، میں اور تمہیں دوں گا اور دوں گا. کیا؟ جو چیز کو اصل حقیقت میں جس کی طرف رجوع کرنا ہے ادھر رجوع کریں گے تو اور نوازے گا اور نوازے گا اور نوازے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مر گئے تو پڑھنا، مر گئے تو کسی نہیں، زندگی میں بھی پڑھتے رہو، سمجھتے رہو. یہ انا للہ کیا، جو کچھ بھی آیا ہے وہ اس کے طرف سے آیا ہے. جو کچھ بھی مجھے ملا ہے اس کے طرف سے ملا ہے. اور کیا ہوگا؟ وہ اسی کی طرف لوٹے گا، اسی کی طرف اسے لوٹنا ہے. تم ہی پہلے لوٹا دو. یہی ہے امانت کو لوٹا دینا. بار امانت جو رکھی گئی ہے یہی ہے بار امانت، اس کو لوٹا دینا کہ میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا. میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا. میری کوئی حقیقت نہیں، حقیقت تیری ہے. سبحان اللہ. فرعون بھی جب یہ کہا کہ مولا میرا کچھ بھی نہیں، بولے ہاں چل جا معاف کر دیا، اور تجھے کیا سمندر دریا تیرے تحویل کر دیا، تو جہاں چاہے دریا کر لے. پھر بدل گیا. وہ اس کی قسمت تھی بیچارے کی. مگر کب ملی ہے عطا؟ جب شکر ادا کیا عطا میں. بات سمجھ میں؟ تو جو بھی انعامات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، وہ صحت ہو، وہ زندگی ہو، وہ دولت ہو، وہ علم ہو، کچھ بھی ہو، اس کے طرف سے جانو اور اسی کی طرف اس کو لوٹاؤ. بات سمجھ میں؟ میں نے کوئی چیز دے دی آپ کو، رکھو، اور میری ہے، میری ہی جانتے رہنا. امانت، خیانت کیا؟ اپنی جان لینا. سبحان اللہ. بات سمجھ میں؟ امانت کیا؟ میری چیز کو میری جانتے رہنا. اور لوٹانا کیا؟ میری جو جانتے رہ کر اس کی حفاظت کرتے نا، یہ خود ایک لوٹانا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات سمجھ میں آتی؟ ہر وقت لوٹا رہے ہیں. امانت کبھی اپنی ہوتی ہی نہیں ہے. وہ امانت کی حفاظت جو کر رہے ہیں یہی لوٹانا، اسی لمحے سے لوٹانا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. تو اب اپنے جسم کی حفاظت کرنا لوٹانا ہے. سبحان اللہ. اپنے صحت کی حفاظت کرنا لوٹانا ہے. حلال رزق کو تلاش کر حاصل کرنا لوٹانا ہے. لوٹانا ہے. یہ ہر آن ہر لمحہ وہ عطا کر رہا ہے، ہر آن ہر لمحہ ہم اسے واپس کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سانس جو ہے نا، یہ سانس یہی دکھا رہی ہے کہ ہر آن ہر لمحہ زندگی دینے والا اپنی حیات کی تجلی کر رہا ہے، اور تو اپنے طرف سے جو موت کی تجلی وہ واپس. سانس آ رہی ہے، زندگی ملی، سانس
رہی ہے، وہ لوٹا رہا ہے، لوٹاتے ہی وہ پھر دے رہا ہے. کیوں؟ لئن شکرتم سبحان اللہ لأزیدنکم. تم لوٹاتے رہو وہ دیتے رہے گا، لوٹاتے رہو دیتے رہے گا، لوٹاتے رہو دیتے رہے گا. ہر سانس پہلی بعد میں آنے والی سانس تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی ترقی ہے. ایک لمحے سے بزرگ ہو گئے تمہیں. بچہ ناخیس ہے نا، جوان کامل ہے نا. بات سمجھ میں ہے؟ ایک سانس آئی، پھر اس سانس کو تم نے لوٹا دیا. اب جب لوٹا رہے اسی آن دوسری سانس ہے وہ، پھر ایک سانس، اس سانس تک آپ بڑے ہو گئے، درجے میں بلند ہو گئے، عروج پا لیا. بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ ہم کو اور سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جانیں کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے. اس پر قائم رہیں اور اس پر قائم رہ کر سب کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں. اب سب کیا ہو گئے؟ اللہ کی عطا ہو گئی، دین ہو گئی. اب اللہ کی دین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا؟ ویسا سلوک کرنا. کوئی بھی بڑا آدمی کوئی بھی چیز تمہیں عطا کر دے، اس کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے؟ تمہارے دل میں اگر اس کی بزرگی کا خیال ہے تو اب اس چیز کے ساتھ کیسا عمل ہوگا؟ اس کی حفاظت ہوگی. اس کے یہ سوچیں گے کہ میں اس کو اگر اس کی میں اگر اس کو میں حقیر جانوں تو میں گویا کہ وہ بزرگ کو حقیر جانا. اسی طرح اللہ وہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا. وہ شان والا عطا کر رہا ہے. ہر چیز جب اس کی عطا ہے تو ہر چیز کے ساتھ جیسا سلوک کرنا ویسا سلوک کرنا ہے. تو ویسا سلوک کریں گے تو کسی کی حقارت نہیں کر پائیں گے، بچ جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری سمجھ میں اضافہ فرمائے اور ہمیں جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں دین و دنیا میں معزز و محترم فرما، تیرے سوا کسی غیر کا محتاج نہ بنا. اے اللہ یہ جو پریشانی کرونا وائرس کی جو ہے، اے اللہ اس عذاب سے، اس اتعاب سے، اس وبا سے ہمارے ہر ایک فرد کی حفاظت فرما، اور امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم اس عالم میں رہیں تیرے لیے اور مرے تیرے لیے. بجاہ سیدنا غوث الثقلین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، و بجاہ سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.